کے رکھا ہے، اور یہاں پہ دعاؤں کا، ذکر و اذکار کا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو پیار کا یہ سلسلہ اس سے آپ نے ہٹ کے اس سلسلے کو جاری رکھا ہے؟ یہ اصل پیر صاحب کو کسی نے ایک دفعہ کہا کہ جی آپ ووٹ دیں گے، تو فرمانے لگے میرا ایک ہی ووٹ تھا، خدا کو میں نے دے دیا. ٹھیک ہے، تو پیر صاحب یہ بھی کہتے تھے دین اور دنیا داری یہ دو بہنیں ہیں، دو بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ہاں جی. تو اس لیے ہم جو ہے جو بھی آتے ہیں سیاست والوں کے ساتھ بھی تعلق اس بنا تک ہے کہ ہم ان کی دعا گو ہیں. باقی ادروائز جو ہے نا ہم نہ سیاست میں ہیں نہ کسی ہمارے تنظیم سے تعلق ہے. ہم صرف اور صرف جو ہے نا مخلوق خدا کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. جو بھی غریب آتے ہیں ہم ان کو، کیونکہ ہم نے بڑے بڑے سجادہ نشین دیکھیں کہ جب وہ سیزن آ جاتا ہے تو جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور مریدات ان کے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی برائی یا وہ نہیں اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ نے بہت عزت کے ساتھ بٹھایا، فرمایا شاہ صاحب یہ آپ کا اپنا گھر ہے، جب مرضی آئیں، لیکن ہمارے ساتھ ووٹ کی بات نہیں کرنی. تو شاہ منوانی صاحب مسکرائے تو عرض کی کہ حضور یہ بھی ضروری ہے. آپ نے فرمایا ضروری ہے، آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں کریں. ابھی ہم کہیں گے کہ ووٹ فلاں کو دینا ہے، بندہ آئے گا تو پوچھیں گے کس کو دیا ہے، اندھا کس کو دینا ہے. ہم بندے کو نماز کا کہتے ہیں، جب وہ پابندی کرتا ہے آتا ہے تو ہم اس کو اگلا ذکر دیتے ہیں، اگلا وظیفہ دیتے ہیں. تو لہذا ہماری اپنی یہ ڈیوٹی ہے، ہم اس کو کر رہے ہیں. تو آپ نے اس چیز کو بچا کے رکھا ہے، ہر قسم کی شہرت سے آپ بچ کے رہے ہیں. یہ تو خدا نے جو کی ہے، پھر جتنا جو جھکتا ہے خدا اتنا ہی اسے اٹھاتا ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہے. بالکل، حالانکہ واقعات ایسے ایسے گواہ ہیں کہ ہمارا بندہ ہے. کبھی اس لاسٹ سیزن میں میلاد شریف میں کشمیر میں گیا تو ایک بزرگ عمر کے آدمی مسجد میں کھڑے ہو کے سب کو کہنے لگے کہ جب میں سلسلہ اب آپ تشریف فرمائیں پیر صاحب تو آپ چادر پھیلاتے ہیں، ادھر لوگ سارے پکڑ لیتے ہیں. اور وہ عہد پیمان کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے قبلہ عالم پیر صاحب کا اور طریقت کا جو طریقہ ہے، توبہ کفر سے، دیکھیں، توبہ شرک سے، توبہ حرام کاموں سے. ایک بندہ شیخ طریقت کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہے، اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، قرآن گواہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ پہلے اسے سارے گناہوں سے پاک کیا ہے، توبہ کروائی ہے، اور پھر اسے آگے اپنی وصیت دی ہے، اذکار دی ہیں کہ اب تم نے ایسی زندگی. بندی صاحب، میں اکثر کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے، مسجدوں میں بھی، مدرسوں میں بھی اور خانقاہوں میں تو اتنا میرا جانا نہیں ہوا ہے، لیکن جتنا وہاں پہ بڑے بڑے باکسز پڑے رہتے ہیں، لوگ آ کے ان کو کوئی چندہ دیتا ہے، کوئی یہاں پہ. جب پہلا سوال میں نے ناظر سے یہی کیا کہ وہ چیزیں میں نے نہیں دیکھی، نہ وہاں پہ مسجد میں نہ ادھر. میرے قبلہ عالم پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس بندی تو یہ سارا سلسلہ چلتا کیسا ہے؟ یہ ایک ہے نا جد ہیں، یہ صرف نہیں، جہاں جہاں آپ کے مریدین بیٹھے ہیں، اس فقیر نے مسجد بنائی ہے، حضور تشریف لے گئے ہیں، چندہ باکس نہیں ہے اور کسی سے سوال بھی نہیں کیا. جب خدا کا آپ فرمایا کرتے، جو ادھر سے بندے جاتے نا سامان لینے مسجد کا، جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی، آپ فرماتے تھے کسی کو یہ نہیں بتانا ہے کہ مسجد کا سامان ہے، یہ مسجد کی. وہ کہتے تھے کہ اس میں جو ہے نا بے ادبی ہو رہی ہے کہ ہم مسجد کا نام لے کے تو اس سے کنسیشن لیتے ہیں. نہیں، اس چیز معیاری لینی ہے، اور یہ بھی نہیں بتانا کہ ہم مسجد کے لیے لا رہے ہیں. آپ نے ایک معیار پیش کیا ہے اور دکھایا ہے وہ زمانے کو. یہ ہوتا ہے گھر کے لیے بھی چیز لانی ہونا، کہتے جی وہ مسجد کے لیے، وہ کے لیے. تو آپ نے بس وہ معیار پیش کیا، اور الحمدللہ پھر ہمارے سامنے ہے کہ یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. جی آپ سے سر عبدالجلیل صاحب، پچھلے دنوں ایک اگین تھوڑا سا ہمیں صحافت کا ایک پرابلم ہے جو یہاں پہ بھی کوشش کے باوجود پیر صاحب اس سے ہم جان چھڑا نہیں سکتے. وہ یہی ہے کہ سم ٹائم سوالات ہم کرتے ہیں، تو یہ موقع ہے. پچھلے دن ایک رپورٹ آئی تھی کہ پاکستان میں جو میں نے کہا 3000 یا سے زیادہ خانقاہیں ہیں، اس میں اکثر ایسے ہیں جن کو کہیں سے نہ کہیں سے مل جاتی ہے، مطلب ہے کہ سپورٹ کوئی بیرونی ملک سے، کوئی اندرونی ملک سے، کچھ تنظیمیں وغیرہ ایسی ہوتی ہیں. یہاں پہ کیا سلسلہ ہے اس؟ میں اور لمبی چوڑی بات تو نہیں کروں گا، اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بتاؤں گا کہ سال ہا سال سے مجھے آنا نصیب ہوا. میں 8 سال کی عمر میں پہلی بار یہاں آیا تھا. 8 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد مسلسل آتا رہا ہوں. ایک دیرینہ تعلق ہے میرا.
تو مختلف اوقات میں آیا ہوں. میں آپ کو یہ حق عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھ سے نہ کوئی ٹرک آتا دیکھا ہے کہ اس میں راشن آیا ہو، نہ کوئی ایسا سلسلہ دیکھا ہے، لیکن یہ بات آپ کو حلفاً میں کہتا ہوں، اور میں نے خود یہ آزمایا ہے کہ رات 3 بجے آپ ایک پوری بس بھر کے لے آئیں اور 10 منٹ بعد آپ کو کھانا تیار ملے گا، اور یہ کہیں نہیں ہو سکتا، اور یہ چیز سوچ سے باہر ہے. کسی رات 3 بجے آپ ایک بس بھر کے لے آئیں اور ان کو مہمانوں کو بٹھائیں. جیسے انہوں نے اپنا تجربہ پیش کیا ہے تو میں ذاتی بات بھی صاحب گواہ ہیں. 3 سال پہلے 3 سال سے میرا بیٹا یہاں الحمدللہ قرآن پاک سنا رہا ہے تراویح میں. فیصل آباد سے حافظ صاحب آئے تو مجھ سے آپ نے ویسے پوچھا کہ آپ لوگ پنجاب میں کیا الفاظ کی خدمت کرتے ہیں تاکہ ہم بھی وہ خدمت کریں. تو میں الحمدللہ مرید ہوں، خادم ہوں، تو میں نے اپنی طرف سے نذرانہ پیش کیا کہ آپ حافظ صاحب کو یہ اپنی طرف سے پیش کریں گے. میں سمجھوں گا میری ڈیوٹی ہو گئی ہے تو آئندہ میرا بیٹا قبول کریں. تو آپ نے کہا کہ تمہاری برکت کے لیے میں تھوڑے سے رکھ لیتا ہوں، 10واں حصہ بھی نہیں رکھا، باقی مجھے لوٹا دیے. یعنی یہ میں سامنے بیٹھا ہوں. اس دفعہ 1 رمضان کو میں چھوڑنے آیا بیٹے کو، تو میں نے کہا میں شکرانہ تھوڑا پیش کرنا چاہتا ہوں لنگر کے لیے. آپ نے فرمایا تمہاری اپنی بھی ضروریات ہیں، پاس رکھو. میں نے خادموں سے رابطہ کر کے کہ افطاری کا کیا حکم ملا ہے، شام کو یہاں لنگر کے لیے کیا لینا ہے، میں اس سزوکی کے ساتھ چلا گیا اور وہاں سے جو انہوں نے سامان لیا میں نے کہا یار یہ میرا بیچ میں حصہ ڈالو. اس طرح سے لوگوں کو یہاں اجازت کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم خرچ کیسے کریں، پیش کیسے کریں. تو الحمدللہ یہ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ کہا جائے کہ لو جو کچھ ہے، بلکہ یہاں سے ہمیں تو جو کچھ ملا اس در سے ملا ہے، اور ہم اس لیے پیش کرتے ہیں کہ آپ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس سے جب ہم دیتے ہیں تو ہمیں اور برکت مل جاتی ہے. میرا ذاتی کاروبار ہی یہی ہے. میں جہاں یہ کچھ یہاں پیش کر لیتا ہوں، جس طرح بھی میں پیش کر لوں اس کا صلہ مجھے بڑھا چڑھا کے مل جاتا ہے. میرا اور کوئی کاروبار نہیں. وہ جو میں کہتا ہوں تھوڑا سا آپ کو مجھے پتہ ہے کہ ایک تو ٹائم ہم نے زیادہ لیا. یہ جو تعلیم اور کا سلسلہ ہوتا ہے مدرسوں میں تو پراپر یہاں پہ میں آ کے وہ پراپر آپ کے جو مرید ہوتے ہیں ان کو اگر کوئی پڑھنا چاہے یا کوئی پڑھانا چاہے تو کوئی سلسلہ ہے اس طرح، یا صرف وہ ذکر و اذکار پہ زیادہ؟ نہیں، یہاں کوئی پراپر مدرسہ نہیں ہے ابھی تک نہیں وہ شروع کیا. باقی رہ گیا جیسے آپ پوچھ رہے تھے تو پیر صاحب فرماتے تھے کہ میرا توکل خدا پر تھا. خدا ہر جگہ موجود ہے. ایک دفعہ حج کے دوران کی بات ہے کہ پیر صاحب کے پاس مولانا عبدالباقی صاحب بھی گئے، ساتھ سردار سکندر حیات خان بھی تھے. تو یہ ملنے گئے تو پیر صاحب سے کہنے لگے کہ پیر صاحب نے انہیں دعوت دی کہ آپ لنگر یہاں ہمارے پاس آ کے کھایا کریں. تو ایک دن گئے، دوسرے دن گئے تو کہنے لگے کہ آپ نے ہمارا نام نہیں پوچھا. تو پیر صاحب نے فرمایا کہ میں آپ کے نام پوچھ کو کیا کروں گا، مجھے ایک نام یاد ہے خدا کا، بس وہ ہر جگہ موجود ہے. آپ کسی جگہ ہوں گے نہیں ہوں گے، خدا ہر جگہ موجود ہے. اسی طرح ایک وزیر خزانہ بھی رہے یاسین بھٹو صاحب، ان کے ایک کزن تھے بیمار ہو گئے تو پیر صاحب کے پاس آئے تو انہیں کہا آپ 3 دن ٹھہرے، میں دم کروں گا روزانہ، اللہ آپ کو شفا دے گا. پیر صاحب نے ان کو دم کیا. 3 دن بعد جانے لگے تو کہنے لگے کہ مجھے اگر اجازت ہو 3 دن لنگر کا جو خرچہ ہے وہ میں دینا چاہتا ہوں. تو پیر صاحب نے فرمایا کہ میں آپ کو خدا کے ساتھ شریک نہیں کرتا. 3 دن آپ دیں گے، 3 دن میں کس کو دیکھوں گا، پھر کون چلائے گا، اس لیے میں خدا کے ساتھ شریک نہیں کرتا. یہ خدا چلا رہا اور خدا پہ ہی میرا توکل ہے. تو اس لیے یہ جگہ اسی دم قدم سے آباد ہے. بالکل اللہ فضل سے. شرک سے اس قدر پیر صاحب بچے ہیں کہ مولانا صاحب سے آپ نے سوال کیا شرک کس کو کہتے ہیں، انہوں نے شرک کی تعریف بتائی جو ہم سارے جانتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ بندہ باہر کھڑا ہے، میرے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ جیب سے کچھ مجھے دے گا، میں اس کو شرک سمجھتا ہوں. احتیاط اتنی برتی ہے، آپ نے کہا میں اس کو شرک سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے کچھ دے گا. کتنا عرصہ ہوا نقشبندی صاحب اس خانقاہ کے ساتھ؟ الحمدللہ مجھے 30 سال کے قریب. کوئی ایسا واقعہ جو آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا اور جس کے آپ کی وہ جو کہتے ہیں نا اطمینان ملا ہو دل کو،
کہ میں 30 سال سے جس خانقاہ کے ساتھ منسلک ہوں واقعی مجھے وہ لائٹ نظر آئی, وہ روشنی نظر آئی. الحمدللہ ایسے بہت واقعات ہیں جب بھی ہم نے صرف تصور کیا ہے کہ فلاں مشکل ہے, تو اس طرح مدد کھل کے سامنے آئی ہے کہ ہمیں پریکٹیکلی پتہ چلا ہے. عرس مبارک جو آپ کے زمانہ ظاہری کا آخری عرس مبارک تھا, میں بڑی پریشانی میں تھا, میں حاضر نہیں ہو سکتا تھا, اس قسم کی سچویشن تھی. صبح فجر کی نماز پڑھ کے آیا, گھر والوں کو میں نے کہا یہ سارے معاملات ادھر ہی رہنے دیں, میں جاؤں گا عرس مبارک پہ. ہفتے کے دن میں آ گیا, ہفتہ اور اتوار لاسٹ ٹائم یہ اختتامی ہوتی ہے دعا, ہفتے کے دن میں آ گیا. رات کو ہمیشہ ہفتے کے دن تقریر کا مجھے موقع ملتا تھا, وہ نام لکھوا دیا اسٹیج سیکرٹری صاحب کو, فیضی صاحب کو لسٹ میں, پوری رات بیٹھا رہا, تو تقریر کا موقع نہیں آیا. دل میں ایک اور جو ہے نا وہ وہم زور کرنے لگا کہ ادھر بھی کوئی ایسے معاملات تھے, ادھر بھی شاید کوئی حاضری کی قبولیت نہیں ہے. لاسٹ ٹائم انہوں نے اعلان کیا کہ جو بندے رہ گئے ہیں وہ صبح 10 بجے والی نشست میں حاضری لگوائیں گے, نعت خوان ہے یا مقرر ہے. 10 بجے میں بڑے بھائی کے ساتھ باہر تھوڑا بازار کی سہولت بھی ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا ذرا ادھر چلے. میں نے کہا بازار میں تھا تو اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ خالد اقبال نقشبندی صاحب آ کے خطاب کریں. میں بھاگا ہوا آیا, میرے سے پہلے انہوں نے نعت خوان لگا دیا, مجھے خطاب کا موقع ملا. اب جو جانتے ہیں وہ پھر نوازتے کیسے ہیں, جو پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی وہ رہ گئی ہے کہ وہ بندہ ادھر سے چادر پکڑ کے چلا گیا, تو دل میں خیال اس کے گزرا کہ میں نے چادر پکڑی ہے, ہاتھ نہیں پکڑا, پتہ نہیں بیعت کا سلسلہ کیسے ہوا ہے, ہاتھ پکڑنا چاہیے. تو وہ بزرگ عمر کا بندہ کہتا ہے میں مسجد میں ہی لیٹ گیا نماز پڑھا کے, تو خواب میں زندہ پیر صاحب آ گئے, کہا اگر تجھے چادر میں شک ہے تو لے میں ہاتھ بھی پکڑا دیتا ہوں. یہ روحانی سلسلہ, اس کے سگنل کبھی مس نہیں ہوتے, اس کی سروس کبھی خراب نہیں ہوتی. یہ اس طرح جس طرح زندہ پیر صاحب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اور جب اس کے دل میں یہ جو میں نے سنا ہے کہ جب اس کے دل میں آیا کہ میں نے تو مالسیرا جانا ہے, میں نے تو ایبٹ آباد جانا ہے, ابھی کوہاٹ جانا. ٹائم میں چونکہ بڑا اختصار ہے, وہ میں واقعے کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ 10 بجے جب میں نے ادھر ڈیوٹی کی تقریر والی, تو مجھے فیضی صاحب نے کہا کہ دعائیہ جو نشست ہے اس پہ آپ نے سٹیج کے پاس بیٹھنا ہے, میں حضور سے اجازت لوں گا, 10 منٹ آپ کو ٹائم دوں گا. وہ میری خوش نصیبی تھی, آپ کے زمانہ ظاہری کا آخری عرس تھا, تو وہ 10 منٹ مجھے آپ کی موجودگی میں سٹیج پر ٹائم, میں رات کا کہہ رہا تھا کہ رات کو نہیں ٹائم ملا. تو دعائیہ جو نشست ہوتی ہے اس میں بہت مخصوص کو مقرر آتے ہیں کہ عالم دین, مجھ جیسے کم علم آدمی کو آپ نے وہاں نوازا. اور جب میں سٹیج کو چھوڑنے لگا تو میں نے کہا موقع بڑا اچھا ہے, آپ تشریف فرمائیں. میں نے آپ کی قدم بوسی دست بوسی کی, تو آپ نے تھوڑا تبسم فرما کے فرماتے ہیں اب ٹھیک ہے. یعنی وہ جتنی میری خلش تھی نا ساری اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ اب ٹھیک ہے, اب راضی ہو. الحمدللہ دل میں خیال آیا. حضرت یہی سوال حضرت مولانا حافظ عبدالجلیل صاحب آپ سے, کہ آپ نے کہا 40 سال یعنی پورا 4 ڈیکیڈ جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ اس خانقاہ سے منسلک رہے, اور اس کو بڑھتے ہوئے اور بڑھتے ہوئے اور بڑھتے ہوئے جسے ہم کہتے ہیں نا اس کو دیکھا, ہزاروں نہیں لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں کو آپ نے ادھر آتے ہوئے ان کو یہاں سے ذہنی اور بدنی وہ سکون لے کے آپ نے کوئی ایسے واقعات جو آپ کو اور بھی آپ کا جو عقیدہ اور وہ جو ایمان تھا اس پہ پختہ ہو گیا, تو وہ کوئی ایسے واقعات جو اکثر ہم کہتے ہیں کرامات یا معجزہ تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن کرامات جسے کہتے ہیں وہ. میں اس میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا جی. ایک چیز تو جو مجھے بڑی تقویت دیتی ہے کہ پیر صاحب قبلہ یہاں یعنی نصف صدی سے زیادہ عرصہ یہاں گزارا, اور ان کے جو قریبی حلقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیر صاحب کو لیٹے ہوئے پہلی بار CMH کے بیڈ پہ دیکھا جب آپ بیمار تھے. ہم نے کبھی ان کو لیٹے ہوئی حالت میں نہیں دیکھا, جب بھی دیکھا ہے رات کے 2 بجے بھی دیکھا ہے تو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. تو ایک چیز مجھے سمجھ آتی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں واز فرما رہے تھے, تو ایک شخص مجلس سے اٹھا تو حضور نے اس کو فرمایا اجلس, بیٹھ جاؤ. تو ایک صحابی گلی سے گزر رہے تھے, وہ گلی میں چلتے ہوئے بیٹھ گئے. تو کسی نے کہا بھائی تم کیوں بیٹھ گئے ہو؟ اس نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز آئی ہے کہ بیٹھ جاؤ. اس نے کہا تمہیں تو نہیں کہا. اس نے کہا جانتا ہوں مجھے نہیں کہا, لیکن غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی آواز سنوں, حضور فرمائیں بیٹھ جاؤ اور میں چلتا ہوا گزر جاؤں. یعنی ایک تو ان لوگوں کا عمل تھا, پھر ان لوگوں کی کما حقو پیروی جس کو کہتے ہیں نا جی, کہ پیر صاحب سے پوچھا گیا کہ حضور ہم نے آپ کو ہمیشہ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے تو آپ آرام کس فرماتے ہیں؟
تو فرمایا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ جگہ بتائی تھی کہ ادھر بیٹھ جاؤ تو بیٹھنے کا حکم دیا تھا, لیٹنے کی اجازت نہیں دی تھی. ساری زندگی ان کا حکم مان کے بیٹھ کے گزار دی. ایک چیز تو یہ تقویت دیتی ہے کہ یہ اہل اللہ کس حد تک مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں. دوسرا آپ نے پوچھا کہ واقعہ اللہ تعالیٰ اتنا بالکل نوازتا ہے, زندہ پیر ویسے خطاب تو نہیں نوازتا ہے. کہ وہ تو امر ہو گئے ہیں. آپ نے واقعہ پوچھا تو پیر صاحب کے وصال سے 1 مہینہ پہلے میرا ایک دوست میرے پاس آیا, وہ کہنے لگا جی میرا بیٹا کہیں گم ہو گیا ہے, 10-12 دن ہو گئے ہیں اور ہم نے اپنے سارے ذرائع استعمال کر لیے ہیں جہاں تک ہو سکتا تھا, لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چلا. تو پیر صاحب کے پاس جانا ہے. چلے گئے. عصر کی نماز ہم نے یہاں پڑھی. نماز پڑھ کے پیر صاحب سے ملاقات ہوئی. جب ملاقات ہوئی تو مجھے مولوی صاحب فرما دے, مولوی صاحب بتاؤ, میں نے کہا دوست ہے اس کا بیٹا گم ہو گیا ہے تو دعا فرمائیں. تو پیر صاحب نے فرمایا کہ ہرنی کا چمڑا کہیں سے پیدا کرو, اس پہ کچھ لکھ دوں گا, آ جائے گا بچہ. تو خاموش ہو گیا, میں بھی خاموش ہو گیا, وہ دوست بھی خاموش ہو گئے. تو مجھے فرمانے لگے پیر صاحب مولوی صاحب کیوں چپ ہو گئے؟ میں نے کہا حضور یہ دوست ہے, اب سوچ رہے ہیں کہ وہ ہرنی کا چمڑا پتہ نہیں کہاں سے ملے گا. تو ایسے یوں سر جھکایا اور تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ جاؤ آ جائے گا. بس دعا فرمائی, ہم نکل آئے. تو صبح 5 بجے, وہ 8 بجے وہ دوست میرے پاس آئے, وہ کہنے لگے جی 5 بجے میرا بیٹا میرے گھر آ گیا. یعنی یہ پیر صاحب کے. ٹھیک, بہت شکریہ. پیر صاحب آخری سوال آپ سے, آخر میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں موجودہ حالات کے تناظر میں, اور خانقاہ, مسجد, تبلیغ, مدرسہ, سیاست, اس وقت جو بدقسمتی سے ہمارے ملک کے حالات ہیں, دعا بھی کریں گے لیکن ایک پیغام ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں ایسے موقع پہ, یہاں سے جو آپ زندہ پیر گمپول شریف صاحب کے سجادہ نشین ہیں, اسی حوالے سے. بس وہ یہی ہے کہ آج کل خوف خدا لوگوں سے دور ہو گیا. وہ ہونا چاہیے کہ خوف خدا ہو, تو تب بھی آپ جو ہے نا مخلوق خدا کی احساس کریں گے, اور اس کا امن بھی تبھی قائم ہو سکتا ہے. تو بس دعا بھی یہی ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنا کرم کرے اور اپنا فضل کرے. بہت شکریہ پیر صاحب حبیب اللہ صاحب. ایک دعا آخر میں اس پہ. اللہ آپ سب کا آنا خدا قبول کرے, خدا آپ لوگوں کی مشکل آسان کرے, خدا سب کو اپنی یاد کی توفیق عطا کرے, جو بھی نیک مرادوں سے ہیں اللہ پورا کرے, خدا اپنے خزان و غیب سے امداد کرے, خدا ہم سب کو حضور کا سچا عاشق بنائے اور حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے. ناظرین دې سره زمونږ د پروګرام اکثر تر اجازه غواړو الله میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, گناہگاری میں کب تک
میں کیویں جاواں غیراں دے دوارے جاواں کیویں غیراں دے دوارے میرے نہیں کافی ہے سہارا زندہ پیرا میرے نہیں کافی ہے سہارا زندہ پیرا میرے حسب حال اور آپ کے حسب حال سے قابل سماعت
Ah